سیدہ طاہرہ طیبہ مطہرہ خیر النساء آسیہ راضیہ مرضیہ کنیز خدا حجاب اللہ مشکل کشا کی مشکل کشا بلند ترین صلوات جب مجمع کم سے جی چراتا ہوں میں تو فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں. تو کسی بھی بندے کی یہ ذکر نہ بندوں کا محتاج تھا نہ ہے اور نہ رہے گا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے سلسلے کے لیے ہر سال بڑھتا جاتا ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ 4 سطریں ہیں اس کے بعد مجلس کی چند سطریں پیش. 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں میں نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ذکر شبیر پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر سیدات النساء العالمین ہماری نسلوں میں جاری و ساری ہے. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بہت کے عزت جناب سیدہ تمام حضرات و مومنین کو اس عزت والی بارگاہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. شہید راہ حق کا جناب ثمر عباس شہیدوں کی اہلیہ کے مالک مزید درجات بلند فرمائے. جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. ان کی اہلیہ کو کنیزہ میں جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. مالک تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سب کی تمام مرادوں کو پورا فرما. ہمارے وارث حقیقی بقیت اللہ اعظم سرکار حقیقی آیت اللہ نظمہ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھے میں مختصر نوکری کا آغاز کرو. اللہ اجازت ہے کچھ عرصی سے. اسم اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. اسم اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا. اسم اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا. کوئی شداد ہو نمرود ہو یا فرعون کوئی تینوں ملعون پھر تینوں پہ تبرہ لکھا. تینوں پہ تبرہ لکھا. اور ایک لفظ ہے ایک قسم ہے جو میں کھانی چاہتا ہوں. ابھی میرے سے پہلے اسماعیل حضرت نقوی صاحب تلاوت کر رہے تھے حدیث سے کسائی پہلی سطر ہی کون سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم ولا حرب لمن حارمہم وسلم لمن صالمہم وعدو لمن نداہم ومحب لمن نحبہم منہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وآزہم عنہم الرجس والطاہر تطہیرہ. مجھے حدیث کسا کی قسم جس کی کسا میں آ کے رحمت للعالمین کو شفا ملے اسے بطول کہتے ہیں. رحمت للعالمین کو شفا اسے بطول کہتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے تو پڑھا نہیں رسول ہی آگے کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. پڑھے لکھا میں جگہ بیٹھا میں بدن کو کلیئر کروں گا. جسم کی 3 حالتیں ہیں 3 جسم کی. بدن ہے جس وقت اس کے اندر خون میں کمی واقع ہو جائے تو وہ بدن ہے. سالم ہے تو وہ جسم ہے. ڈیڈ باڈی ہو جائے تو وہ جسد ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کا جسد خاکی وہاں سے اٹھا کے وہاں لے جا کے دفن کیا جائے یہ اس کا جسد. جو تندرست ہے وہ جسم ہے. جس میں خون میں کمی واقع ہے وہ بدن.
رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. مجھے چادر جوانی لا کے اڑا دے, مجھے چادر جوانی لا کے اڑا دے. اب یہاں پہ مطلب کہ جوانی کا مطلب یمن والی چادر نہیں ہے, یمن سے لا کے چادر اڑا دے. اس ٹائم کے اوپر جو تفاسیر لکھتی ہیں, حدیث قصہ کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے, اس ٹائم پہ جو چادریں بنتی تھی بہت اچھی, وہ ایشیا میں بنائی جاتی تھی لیکن بکتی جا کے یمن میں تھی. رسول اللہ نے یہاں پہ کسی ملک یا کسی شہر کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ باعث برکت ہے حدیث قصہ. تفاسیر حدیث قصہ کے اندر لکھا گیا ہے رسول اللہ نے مانگا مجھے وہ چادر لا دے جو برکت کا باعث بنے, مجھے وہ چادر لا دے جو برکت کا باعث بنے. برکت والی چادر بھی رسول زہرا کے ہاتھ سے لے رہا ہے. برکت والی چادر بھی زہرا کے ہاتھ سے کائنات کا رسول لے رہا ہے. اتنی توجہ آپ کی بہت ہے میرے. رسول اللہ نے چادر لی, اوڑھی. اس میں 3-4 لفظ ہیں, اسے واضح کرنا چاہوں گا, وہ کیا گزر گیا. اب کچھ دیر گزری, فما کانت الا ساعتم بعذاب ولدی الحسن, کہ ایک ساعت گزری. ساعت کا مطلب آپ بھی عربی گرامر جانتے ہیں, عربی گرامر میں ساعت کا مطلب لمحہ یا لحظہ نہیں, ساعت کا مطلب ہے 1 گھنٹہ. ساعت کا مطلب اب 1 گھنٹہ گزرا تو حسن آئے, 1 گھنٹہ گزرا تو حسین آئے. اب کہا میں ذوق محسوس کر رہا تھا, اس ذوق پہ غور کیجئے گا. اب میں نے کیا پہلے لفظ سرنامہ کلام میں کہا تھا کہ بدن میں کمی واقع ہو جائے اگر خون کی تو وہ ذوق ہو جاتا ہے. اب وہ کمزوری, اب ہر نیگیٹو ایک بلڈ وہ ہے, سمجھانے کے لیے صرف رہا, وہ نیگیٹو بلڈ وہ ہے جو سب کو خون دے سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے سیم بلڈ. ٹھیک ہے, لفظ کو غور کیجئے گا. اور نیگیٹو بلڈ ہم دے سکتے ہیں, وہ سب کو دے سکتے ہیں, پر اس کو کوئی نہیں دے سکتا. مطلب کیا ہے یہ بتانے کا. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. ایک حسن آیا, کمی پوری ہوئی. حسین آیا, کمی پوری ہوئی. علی آئے, کمی پوری ہوئی. زہرا آئی, کمی پوری ہوئی. رسول نے چادر مکمل کرنے کے بعد کہا کیا, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. یہ نہیں کہا میرا خون ان کا خون, ان کا خون میرا خون, کیونکہ خون اس کا سب کو نہیں لگ سکتا, جس کا ہوگا صرف اسی کا لگے گا. اس کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کی دوستی میری دوستی. یہ نہیں کہا جس سے میری دوستی اس سے ان کی بھی دوستی, کہا نہیں جو ان کا دوست وہ میرا دوست, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. مطلب کیا ہوا, اگر رسول سے دوستی کرنی ہے تو علی سے دوستی کرنی ضروری ہے, اگر علی سے دوستی کرنی ہے تو زہرا سے کرنی ضروری ہے, اور زہرا سے کرنی ہے ان کے بچوں سے کرنی ضروری ہے. واضح ہو گیا, رسول کے جتنی مرضی دوست اور رشتہ دار بن جائے, جب تک زہرا کا سگا نہیں ہوگا لعنت اللہ ہوگا. جب تک زہرا کا سگا نہیں, رسول کا سگا نہیں. میں حدیث کے ساتھ واضح کرتا اور محنت کی بھی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, تحقیق بتا رہا ہوں. رسول اللہ کے بیٹے ساعتیں گزری, اب سب اکٹھے. یہاں میں ایک اور بات نہایت ضروری, اسی حدیث کے ساتھ کے اینڈ کے اندر ہم 2-3 غلطیاں کر رہے ہیں, اس کو واضح کریں. اینڈ میں جہاں پہ ہم دعا مانگتے ہیں وآخرت رب الکعبہ سے پہلے وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہمہم وطالب حاجت اللہ وقضى اللہ حاجتہ. اس کے اوپر ہمیں دعا نہیں کی گئی, خبر دی گئی, اور خبر پہ الہی آمین نہیں ہوتی, الحمدللہ ہوتی. دعا پہ الہی آمین کہا جاتا ہے نا. جس طرح ہم کامیاب ہوئے ویسے ہمارے شیعہ کامیاب ہوئے, تو جب ہو گئے تو پھر الہی آمین کس چیز سے, وہ الحمدللہ ہوتا ہے, وہاں پہ الحمدللہ. اور ایک اور چیز جس کے اندر حدیث قصہ کے اندر جہاں پر ہم پڑھتے پڑھتے حدیث قصہ انما یرید اللہ والی آیت پہ آتے ہیں, ہم پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, حالانکہ اس کا جواز نہیں. جب سیدہ نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو میری تیری کیا ضرورت ہے ہم پڑھ سکتے ہیں.
آیت واضح انما ولی آیت 2 یا 3 جملے مزید سنے. حصہ فضائل میرا تمام ہو گیا. میرے حصے کے وقت کے اندر بھی صرف 7 منٹ رہ گئے. اس 7 میں سے 3 منٹ کا فضائل ہے, 5 منٹ کا مصائب ہے. حصے کے لوگ تمام. کبھی بھی اپنے دیے ہوئے وقت سے 1 منٹ بھی اوپر پڑھنے کا میں عادی نہیں. اب یہاں تک میں نے واضح کی ہے لفظ حدیث کے ساتھ. ایک جملہ مزید جناب سیدہ کی شان میں سن. اللہ تعالیٰ نے مستور کو اتارا, مستور کو دنیا میں اتارا اور اس کو کہا جب وہ پیدا ہو کے باپ کے گھر میں رہے گی تو وہ باپ کے لیے رحمت ہے, باپ کے لیے رحمت ہے. کچھ عرصہ گزرے گا, وہ جوان ہوگی, شوہر کے گھر جائے گی تو اس کے ایمان کا آدھا ایمان ہے. کیا کہا؟ النکاح نصف الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ جب وہ کچھ عرصے کے بعد ماں بنتی ہے تو وہ بچوں کی جنت بنتی ہے. ماں بنتی ہے تو بچوں کی جنت بنتی ہے. اللہ جانے بطول تیرے کیا کہنے. بطول دنیا پہ آئی, رحمت کس کے لیے بنی؟ جس کو اللہ نے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے محمد کہتے ہیں, جو محمد کے لیے رحمت ہو اسے بطول کہتے ہیں. مالک آپ کو سلامت. جو عالمین کی رحمت اسے محمد کہتے ہیں, جو محمد پر رحمت بن کے اترے اسے بطول کہتے ہیں. دوسری بات, النکاح نصف الایمان, کس کے نکاح میں گئی؟ جو خود کل ایمان ہے. کل ایمان کے نصف ایمان کو بطول کہتے ہیں. اب جنت کس کی بنی؟ جن کے بارے میں خود رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, اور جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے بطول کہتے ہیں. جنت کے سرداروں, جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں پڑی ہو اسے بطول کہتے ہیں. جتنی بڑی معظمہ ہے اتنی بڑی مظلومہ ہے. اس سے فضائل تمام جتنے بیٹھے ہو, آج کی رات میں نے منت نہیں کری. پورا سال تمہارے عزا خانوں کے باہر ایک ماں آنچل پھیلا کے آتی ہے کوئی میرے غریب بچے پہ رونے والا ہے. آج 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہر عزا خانے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کوئی میری زخمی ماں پہ ماتم کرنے والا. رونا ہے اپنی عقبت نہیں, زینب پہ کوئی احسان نہیں. عزا ترام مظلوم کربلا, میں اس مخدومہ کا مسائل کی جملہ پڑھ رہا ہوں. شہادت آخری ذاکر کا حق ہے, غاصب کام میں پہلے پڑھنا. عرش کے اوپر جب قیامت ہے ایک سواری آئی جو محمد کی سواری ہوگی. محمد محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. کچھ دیر کے بعد تمام انبیاء سے کہا جائے گا اب آنکھوں کو بند کر لو, بطول کی سواری آ رہی ہے. محمد کہیں گے میری تو بطول بیٹی ہے, میں آنکھیں کیوں بند کروں. اس وقت کہا جائے گا کہ جس حالت میں آ رہی ہے محمد آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ تجھے بطول کی حالت بتاؤں محشر میں کس حالت میں آئے گی. صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھ کے کہتے ہیں کہ جس وقت بطول محشر میں آئے گی نا, ماتھے پہ موج کی پٹی بندھی ہوگی, پہلو پہ ہاتھ ہوگا, کمر جھکی ہوئی ہوگی, اور ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا, چہرے پہ محسن کا لہو ملا ہوا ہوگا, اور ایک مرتبہ کے قیامت میں کہے گی بار الہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا, ایک کو شکم میں شہید کیا, ایک کے جنازے میں تیر مارے, ایک کا جنازہ تین لیتا بے گوروں کا سار کربلا کے میدان میں. بسم اللہ کا کرانے مظلوم ہے. پھر بطول آئیں گی کہاں محشر, اور آج محشر کو بطول کہے گی پروردگارا آج لوگوں کو قیامت میں ذرا کربل کا منظر دکھا.
ان کو پتہ لگے کربلا میں میرے پہ بیتی کیا تھی۔ عزیزانو اب کربلا کا منظر دکھایا جائے گا۔ حسین کے علی اکبر کی شہادت، پھر علی اصغر کی شہادت، پھر قاسم کی شہادت، پھر عباس کی شہادت۔ اتنی دیر میں زہرا کہیں گی پروردگارا منظر وہ دکھانا جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ آیا تھا۔ عزادران مظلوم کربلا، پھر تیرے پار میں امام کے سلام کی تعمیر کی جائے گی۔ امام نے سلام کیا، میرا سلام میرے اس مظلوم دادا پر جو 53 منٹ تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ عزادارو یہاں پہ شاعر لکھ کے کہتا ہے کہ جس وقت یہ لمحہ آیا کربلا کے میدان میں حسین پشت رہوار سے زمین پہ آیا، وہ لمحہ ہو کیا رہا تھا؟ وہ تھا وہ درد تھا کہ زین پہ بیٹھا نہیں گیا، زیادہ وہ درد تھا کہ زین پہ بیٹھا نہیں گیا، اس نے اترنا چاہا پر اترا نہیں گیا، پاؤں رکاب سے بھی نکالا نہیں گیا، ایسے کسی کو رن میں گرایا نہیں گیا۔ پھر ہوا کیا تھا؟ جب حرملہ کا تیر لگا تھا زمین پر، گھوڑے سے منہ کے بل گرا پیاسا زمین پر۔ اجرکم اللہ، گھوڑے سے منہ کے بل گرا پیاسا زمین پر۔ عزادارو کربلا کا منظر دکھایا جائے گا۔ حشر کے میدان کے اندر اب انصاف مانگنے کی باری آئے گی۔ عزادارو ایک سب سے پہلے حسین آگے بڑھے گا۔ حسین نے چہرہ اقدس پہ علی اصغر کا لہو ملا ہوگا۔ عزادارو علی اصغر کے لہو کے ساتھ جب حسین آئیں گے، حسین کے سینے پہ ایک زخم ہوگا، حسین کے بازو پہ ایک زخم ہوگا، وہاں محشر کے میدان میں فرش عزا بنے گا۔ حسین کے سینہ اقدس پہ علی اکبر کی برچی کا زخم، حسین کے بازوؤں پہ عباس کے بازوؤں کا زخم ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ ایسا لمحہ ہوگا جب ہر بندہ حسین کے ماتم میں مشغول ہوگا، یا ایک دم محشر کے میدان میں پھر محشر وفا ہوگا۔ وہ محشر تب وفا ہوگا جب ایک 4 سال کی بچی جس کا دامن جلا ہوگا، وہ زخمی کانوں کے ساتھ محشر میں آگے کہے گی میرا کیا قصور تھا جو مجھے تماچے مارے، وہ کربلا سے شام تھا، وہ کوئی موڑ ایسا نہ تھا، وہ جس پر سکین آگو تو کون دردوں سے نوارا گیا۔ اللہم صلی خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت مختوم کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا امام بارگاہ بیت الحزن میں زینہ بزینہ بلند ہو رہی ہے، تو لہٰذا تمام کے تمام ذاکرین عظام اور خطیب اس وقت موجود ہیں، اور اگر انتظار ہے تو مومنین کا انتظار ہے، فرش عزا بچھی ہے اور آپ کو یاد کر رہی ہے۔ تمام مومنین اور مومنات جہاں جہاں تک کی آواز جا رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ بیت الحزن سادات کالونی میں تشریف لے آئیں اور رسول خدا کو رسول کی اکلوتی بیٹی کا پرسا دیں۔ 4 مصرے کی اجازت لیتے ہوئے ذاکر صاحب سے اور شاعر آل عمران بھی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے یہی آشکار ہے۔ واضح تو ہوا یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے یہی آشکار ہے۔ کیا آشکار ہے؟ ذات بطول رحمت پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کی، یہ میری بات نہیں، یہ کسی کی بات نہیں، قرآن کی آیتوں سے یہ آشکار ہے ذات بطول رحمت پروردگار ہے۔ لہذا کیسے کرے رسول نہ بیٹی کا احترام؟ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، پیغمبری
صفا کی آئینہ دار ہے. تو لہذا چونکہ لگاتار مجالس ایام فاطمی میں چل رہی ہیں اور آج شب شہادت بھی ہے، تو چاہتا ہوں کہ آنے والے تمام مومنین عزاداران ان کے بارے میں بی بی نے کیا فرمایا ہے چند سطر میں، 2 سطر میں آپ تک پہنچا دوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں؟ کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ لوں؟ ارے یہ ہے دامن میں، وہ بازار سے آگے نہ گئے، وہ بازار سے آگے نہ گئے. اور بہت خوبصورت بات آپ تمام مومنین جو اس فرش اعزاء پہ آئیں گے یا آ چکے ہیں یا ہیں اس وقت، حکم زہرا نے دیا خلد کے درباروں، حکم زہرا نے دیا خلد کے درباروں کو. کیا حکم؟ کوئی سرور کے عزادار سے آگے نہ بڑھے، کوئی سرور کے عزادار سے آگے نہ بڑھے. لہذا اسی سلسلے کو جاری کرنے کے لیے یہ عزاداری مجلس میں خوبصورت انتخاب کو ہم شکر خداوندی عالم کرتے ہیں کہ تمام سامعین بھی اور اعلیٰ ترین تمام کے تمام ذاکرین بھی مولا نے ہمیں عطا کیے. لہذا میں گزارش کر رہا ہوں شاعر آل یاسین، سخنور آل احمد، شاعر آل عمران جناب کاظم رضا کاظم صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں. آج تک تو ان کے والد جناب قیصر مصطفیٰ صاحب اشعار اور خوبصورت منقبت خوانی کرتے آ رہے تھے. اب کان میں بار بار یہی آواز آتی ہے کہ یہ منقبت کاظم صاحب نے لکھی ہے. یہ خود کم پڑھتے ہیں، دنیا ان کی زیادہ پڑھ رہی ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا